वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिरासत में लिए जाने की इत्तला, सरकारी ज़राए की तरदीद। कहा वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी केपी हाउस में मौजूद है। अली अमीन गंडापुर 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। गिरफ्तारी तौहीन अदालत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी की मुतज़ाद इत्तलात। अली अमीन गंडापुर ने एक और वीडियो पैगाम सामने आ गया। उन्होंने कहा पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी रखेंगे, इंतशार फैलाना नहीं चाहते, लेकिन पुलिस की जानिब से सीधे फायर किए गए। अगला लाहे अमल अब बानी पीटीआई ही देंगे। और हमारे कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा। सिक्योरिटी ज़राए की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के बयान की तरदीद। कहा पेशावर से इस्लामाबाद तक पीटीआई कारकुनान पर एक गोली नहीं चलाई। और कराची में मनोड़ा के साहिल पर 2 खवातीन समेत 4 अफराद समंदर में डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। वाक़या हट नंबर 65 और 67 के दरमियान पेश आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले से पुलिस पर फायरिंग और शेलिंग से 85 एहलकार जख्मी हुए। 48 घंटे में 120 अफगान शहरी पकड़े गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी के सवाल पर कहा वज़ीर आज़म और सदर राब्ते में हैं, हिकमत अमली बनाएंगे, अमल दरामद करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वाज़ेह तौर पर बता दूं किसी को SCO सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमला आवर होती है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा लश्कर में फ्रंट लाइन्स पर तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्दों को पुलिस रियासत पर हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? हमेशा से जो बात कहती रही आज दुनिया के सामने आ गई। रियासत को वही सुलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। सैकड़ों अफगानी और तालिबान के मुसल्लह जत्थे पीटीआई वालों के साथ हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मोदी और जयशंकर पीटीआई के वाली वारिस हैं, इसीलिए ये डी चौक पर जयशंकर को खिताब के लिए बुला रहे हैं। मेरे ख्याल से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की शख्सियत को एहतजाज में शिरकत की दावत नहीं दी गई। जयशंकर से मुताल्लिक़ बैरिस्टर सैफ का बयान सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा जयशंकर डी चौक आकर खिताब करें। चंद दिन में ये भी सुनेंगे कि नेतन्याहू भी पाकिस्तान आकर खिताब करें। पीटीआई की लड़ाई किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, फसादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई के सरबरा आग फैला रहे हैं। केपी के अवाम को गलत राह पर लाया जा रहा है। इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के मजीद जवान तैनात। ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। डी चौक जाने वाले रास्तों पर भी पाक फौज तैनात। पाक फौज इस्लामाबाद में किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों से निपटेगी। पाक फौज का इस्लामाबाद में गश्त। ज़िला इंतजामिया ने फौज को दिए गए इख्तियारात का मुरासला जारी कर दिया। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और तहवील में लेने के इख्तियारात होंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाज़त होगी। फौज पुलिस की अदम मौजूदगी में मुलव्वस अफराद को तहवील में ले सकती है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। पंजाब में अमनो अमा की सूरत हाल के पेश नजर फौज तलब कर ली गई। फौज को शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के मौके पर तैनात किया जाएगा। पाक फौज को आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। पंजाब में पाक फौज को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज के कमांडर पुलिस की मुशावरत से इक़दामात कर सकेंगे।
شرپسند عناصر کو وارننگ دینے کی غرض سے ہوائی فائرنگ کی اجازت ہوگی۔ پولیس کی عدم موجودگی میں فوج کو شرپسند عناصر کو تحویل میں لینے کی اجازت ہوگی۔ پی ٹی آئی کی لاہور میں احتجاج کی کال، مینار پاکستان جانے والے راستے سیل۔ لاہور میں دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوس اور احتجاج پر پابندی عائد۔ لاہور میں میٹرو بس سروس محدود، میٹرو بس گجومتا سے ایم اے او کالج تک آپریشنل ہے۔ بابو صابو اور ٹھوکر انٹرچینج کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ رنگ روڈ، شاہدرہ، بتی چوک پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے۔ مانگا منڈی کے مقام پر لاہور جانے والا جی ٹی روڈ بند، فیروزپور روڈ ٹول پلازا پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے۔ لاہور ایوان عدل کے باہر پولیس اور وکلاء میں تصادم، پولیس کی وکلاء کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ، 15 وکلاء کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں احتجاج روکنے کی درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ کی سیکرٹری داخلہ کو فوری اقدامات کر کے حالات معمول پر لانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا موبائل سروس بند ہے، کوئی ایمرجنسی میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا، صورتحال سمجھ سکتا ہوں، خود کنٹینرز کے درمیان سے گزر کر آیا ہوں، امید ہے پیر کو حالات معمول کے مطابق ہوں گے۔ وفود پاکستان آ رہے ہیں، کوئی نامناسب واقعہ ہوتا ہے تو وزارت داخلہ ذمہ دار ہوگی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ پشاور گیرزن میں ادا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت، سینئر افسران، سول حکام، جوانوں اور شہداء کے عزیز و اقارب شریک ہوئے۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے، فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت سمیت 5 اہلکار شہید ہوئے، فورسز کے آپریشن میں 6 خوارجی ہلاک کیے۔ اسرائیل کی بیروت اور دیگر شہروں پر فضائی حملے جاری، 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید 37 شہری شہید، 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ لبنان میں بداوی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے حماس کمانڈر عطا اللہ علی، اہلیہ اور 2 بیٹوں سمیت شہید۔ لبنانی وزارت صحت نے بتایا اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک 2000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 127 بچے اور 261 خواتین شامل ہیں۔ حزب اللہ نے حیفا کے قریب اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا، سرحدی جھڑپیں شدت سے جاری ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری، قابض فوج نے 24 گھنٹے میں مزید 23 فلسطینی شہید کر دیے، درجنوں زخمی۔ نصیرات کیمپ پر بمباری سے 6 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ دیر البلح میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ بیت الحنون میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ رفح کی خیمہ بستی پر اسرائیلی توپوں کی گولہ باری جاری۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیوں میں درجنوں فلسطینیوں کو حراست میں لیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,825 ہو گئی، 97,000 کے قریب زخمی ہیں۔ سٹی حکومت کو اختیارات ملنے سے سڑکوں پر عمارتیں کمرشل ہو گئیں، نالوں کے ساتھ لیز دینے سے تجاوزات کی بھرمار ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے عہدیداروں سے گفتگو، مراد علی شاہ نے کہا بڑی جدوجہد کے بعد نالے ٹھیک کرائے، کراچی کی ترقی کے لیے سندھ حکومت کام کر رہی ہے، گرین لائن بنائی، اب ریڈ اور یلو لائن پر کام جاری ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جنا اسپتال، NICVD اور NICH حاصل کیے۔ شمالی وزیرستان میں حالیہ دریافت شدہ قدرتی وسائل کی تقسیم یقینی بنائی جائے گی۔ زم اضلاع کو دیگر ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے جامع پلان پر عمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 13 رکنی مشترکہ کمیشن کے قیام کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ حکومتی پالیسی کے مطابق کمیشن مقامی آبادی کے جائز حقوق کی پاسداری کو یقینی بنائے گا۔ صادق آباد میں ڈاکوؤں نے گھروں میں گھس کر 3 شہریوں کو اغوا کر لیا اور کچے میں لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے 2 افراد کو تھانہ بھونگ اور تیسرے کو سندھ کی حدود سے اغوا کیا گیا۔ رجحان کے علاقے دولی چوکی کی حدود سے بھی 3 افراد اغوا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے مغویوں میں ٹھیکیدار اور 2 مزدور شامل ہیں۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی 22ویں سالانہ میٹنگ کا دوسرا روز WMO کے صدر سلمان اقبال سالانہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ میٹنگ میں WMO کے مختلف چیپٹرز کے عہدیداران کی شرکت، نائب صدر محمود شیخانی، سیکریٹری جنرل بشیر ستار شامل۔ امریکہ، جنوبی افریقہ، مشرق وسطیٰ، بھارت، شری لنکا، پاکستان، یورپ اور برطانیہ سمیت میمن کمیونٹی کی اہم شخصیات شریک۔
اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اساتذہ کا دن منایا جا رہا ہے۔ والدین بچوں کی جسمانی نشو و نما دیکھتے ہیں تو اساتذہ بچے میں ذہنی صلاحیت نکھارتے ہیں، جینے کا فن سکھاتے ہیں۔ اس دن کا مقصد معاشرے میں اساتذہ کے اہم کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ دنیا بھر میں اساتذہ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ انگلینڈ نے پہلے ٹیسٹ کی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ کپتان بین سٹوکس انجری کے باعث ٹیم سے باہر، پہلے ٹیسٹ کی کپتانی اولی پاپ کریں گے۔ دونوں ٹیموں کا ملتان سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن۔ ٹیسٹ کرکٹ کے نمبر 1 بیٹر جو روٹ کہتے ہیں یہ نیا چیلنج ہے، کوشش کریں گے سیریز جیتیں۔ قومی ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل بولے، بنگلہ دیش کے خلاف جو ہوا وہ ماضی ہے، فوکس انگلینڈ سیریز پر ہے۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ پیر سے شروع ہوگا۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا فاتح، سری لنکا کو شکست۔ آج کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کا انگلینڈ سے مقابلہ ہوگا۔ گزشتہ روز نیوزی لینڈ نے بھارت، جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو شکست دی۔ تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم نے جارجیا کے جانا میمی سیشی سے عالمی رینکنگ فائٹ جیت لی۔ محمد وسیم نے حریف باکسر کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا۔ باکسر محمد وسیم ناک آؤٹ کے ذریعے 9 مقابلے جیت چکے۔ محمد وسیم کے پاس مجموعی طور پر 15 پروفیشنل مقابلوں کا ریکارڈ ہے۔ آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری۔ تھیٹر پلے میں آج جاپان اور فرانس سے آئے مہمان اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے۔ میوزک کانسرٹ میں پاکستانی گلوکار داد سمیٹیں گے۔ گزشتہ روز اٹلی کے گروپ نے بچوں کے لیے تھیٹر پیش کیا۔ اطالوی قونصل جنرل بھی تھیٹر دیکھنے آئے۔ آرٹس کونسل کے آنگن میں ڈانس گروپ نے فن کا مظاہرہ کیا۔